مفتی کے معاملے میں آپ بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت حساس ہیں. مطلب اس کے اسباب کیا؟ عوام بھی سن رہی ہے آپ کو، ہمارے طلبہ بھی سن رہے ہیں، علماء بھی، ہمارے جو مدنی اسلامی بھائی ہیں بہت سارے ایسے سب سن رہے ہیں. آخر آپ اس معاملے میں علم دین سیکھنے، مسائل پوچھنے اور مفتی کا جو ایک ٹائٹل ہے، اس کے حوالے سے آپ کی جو حساسیت ہے، اس کے اسباب؟ اصل مفتی جو ہے نا، ویسے تو خیر اصل مفتی تو مجتہد ہوتا ہے جو ناپید ہے صدیوں سے. میرے آقا اعلی حضرت مجتہد فی المسائل تھے، علماء ان کو فرماتے تھے. بہرحال مجتہد مطلق سے میں نے کہ اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ ہوئے مجتہد مطلق جو اعلی حضرت نے فتح رضیہ شریف میں ارشاد فرمایا. اور خود اعلی حضرت فرما رہے صدیوں سے مجتہد وہی مطلق مجتہد مفقود ہے، نہیں ہوا ہے. یہ اصلی جو مفتی ہوتا ہے وہ مجتہد ہی مفتی ہوتا ہے. اب جو مفتی ہے نا وہ مفتی ناقل ہوتا ہے کہ ان مجتہدین کے اقوال کو وہ نقل کرتا ہے. اب نقل کرنے کے لیے عقل چاہیے اور یہ سب میں ہوتی نہیں ہے. تو واقعی جو مفتی ہے تو وہ مفتی اسلام ہوتا ہے، یعنی وہ جو کہے وہ شریعت ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو تو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم علم کے عالم بن جائیں اور ہمیں یہ ضرورت کا علم آ جائے، یعنی کہ فرض علوم اللہ کرے ہمیں آ جائے. فرض علوم میں بہت کوتاہی ہے، تو یہ ذہن بنا لیے کہ جب تک فرض علوم اپنی ضرورت کے تو عوام پر فرض ہے، یعنی کہ جن کو اپنی ضرورت کے فرض علوم عوام میں جن کو آتے ہیں نا، ان کا عالم ہونا ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو گیا. یا تو مطلب یہ کہ عالم کہلانے والوں کو فرض علوم کتنے آتے ہیں، یا اب خود غور فرما لیں کہ کتنے آتے ہیں. تو اس میں بہت سو کی شاید وکٹ اڑ جائیے. اللہ کرے کہ مطلب آ جائے. پھر یہ کہ پوچھنے کا ذہن ہو، نہیں سمجھ آئی پوچھا، یعنی اعلم سے رجوع کیا. جو بھی ہم سے اعلم ہے، واقعی علم کا اعلم ہے، اس سے رجوع کریں. مفتیان کرام سے رجوع کریں، ان سے دریافت کریں، ان کو لکھیں. تو جب لکھیں گے تو جواب تو آ ہی جاتا ہے. تو اس طرح یہ کہ آپ یہ کیا کریں، علم کے بالکل حریص بن جائیں، مطالعے کے شائق بنے، حریص بنے. اساتذہ بھی مطالعہ کریں، طلبہ بھی مطالعہ کریں، سب مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے. بھلے حافظہ کمزور ہے، پڑھتے رہے، کچھ نہ کچھ بیٹھتا رہے گا. ظاہر ہے کہ عربی کتب اپنی جگہ پر ان کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں ہے، جو بھی مطلب ہماری درست کتابیں ہیں عربی، لیکن اردو کتب کی ایک اپنی افادیت ہے. اور اس میں امیر علیہ سنت کی میں بعض کتب جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ابھی جن فرض علوم تعریفات کے حوالے سے اور پھر ان کے جو متعلقات ہیں اس کے حوالے سے جو مدنی پھول ہم لے رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ریاکاری کے متعلق بات ہوئی، تو اب ریاکاری کی ایک تو تعریف، پھر اس کے متعلق اس کی جو وعیدات ہیں یہ سارے لکھنے کے بعد اب اس کو پورا کھول کر اس کی 80 مثالیں ہیں. بھائی ریاکاری کتاب بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ کتاب المدینہ العلمیہ نے اس کو ترتیب دیا ہے اور مقتضی المدینہ سے ملتی ہے. اللہ کرے ہم اس کا پورا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بڑی جامع کتاب ہے، مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا کہ یہ ایک ہماری جیسے درسی کتاب ہے، فیضان سنت کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت، اس میں یہ موجود، جوا اس میں موجود. اس طرح اگر ہم غیبت کی تباہ کاریاں اپنی یہ جو فیضان سنت جلد اول اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لے لیں، پردے کے بارے میں سوال جواب لے لیں، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لے لیں، یہ چند کتابوں کے نام جو ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہ لیں. تو اس کا اول تاخیر اگر ہم بغور مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں، ایک بار کم از کم اگر نہیں کیا تو مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں. میرا گمان غالب ہے ہمیں اتنی معلومات حاصل ہوگی، اتنے فرض علوم حاصل ہوں گے. پھر حدیث اور پھر اس کی شروحات جو وہاں لکھی گئی کہ اس حدیث کی شرح مفتی صاحب نے یہ لکھی ہے، پھر آیت کریمہ اس کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے. تو ایک قرآن کی آیتوں کی تفسیر، پھر حدیث اس کی شروحات، فرض علوم سے متعلق جو کئی ایسی اصطلاحات ہیں اس کی تعریفات، پھر اس کے جو دیگر جو متعلقات ہیں وہ ساری باتیں اتنی کھول کر بیان کی گئی ہیں. پھر جو دیگر دروس ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں.
تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، میرے مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا، موضوع بڑا سنجیدہ ہے اور ہماری قبر و آخرت سے براہ راست متعلق ہے، براہ راست ہماری قبر و آخرت سے متعلق ہے، اور ہم سب کے لیے گویا کہ یہ ایک موضوع ہے۔ تو بس ایک اچھی سی نیت کر لیں، ذہن بنائیں، اور ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم ان کتابوں کو لیں گے، اور ان کتابوں کا جس کو امیر سنت نے پرسنل اسٹڈی، سیلف اسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں، خارجی مطالعہ بھی اس کو کہتے ہیں، اب اس کو خارجی مطالعہ بنانے سے بھی ٹھیک ہے بنا لیں، اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی اصل اور بڑا اہم مطالعہ ہے جو ہمارا نصابی آپ کی کتابوں کے علاوہ یہ ہونا کس قدر ناگزیر ہے، اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے رسالے تو بہت ہیں، ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، اس طرح کے رسالے کچھ لے لیے، قبر کا امتحان اور قیامت کا امتحان، اس میں بہت سارے علوم ہیں۔ تو اب اللہ کرے کہ ہم کوئی اچھی اور پختہ واقعی نیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم دوبارہ اس کو عصر نو اپنے جدول میں شامل کریں گے۔ کئی ایسے باہر اسلام بھائی ملتے ہیں، ناظرین میں سے ملتے ہیں کہ یار ہم کیسے یہ بیان کر سکتے ہیں، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، یہ مواد کہاں سے آتا ہے، یہ مواد کہاں سے آتا ہے۔ یقین مانیے ایک ہمارے مطلب ایک بیان ہوا سنت و برا فیضان مدینہ میں، اور بڑا علمی اور نپات اللہ بیان کیا ہمارے مبلغ نے، تو کسی اسلام بھائی نے، بڑے وہ ذمہ دار تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا یار آپ نے بیان کیا، یہ بیان آپ نے لیا کہاں سے؟ برجستہ انہوں نے جواب دیا، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں یہ بیان موجود ہے۔ ایک دفعہ مجھے موقع ملا، میں نے فیضان مدینہ میں بیان کیا، یہ مہینہ تھا محرم الحرام کا، کرامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بیان کے آخر میں پھر ایک عموماً ہمارے مبلغین یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ میں نے بیان مقتود المدینہ کے فلاں رسالے سے کیا۔ اب وہ بیان جب ختم ہوا تو مجھے خود ایک بڑے ذمہ دار ملے، کہا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے نا تو میں بس اش کر رہا تھا کہ اتنی معلومات، اتنی تنقید، اتنی تحقیق کر آئے، فلاں کیڑا یوں، اس کی سزا یوں، نہ کیڑے گا یہ، کیڑے گا وہ، اس کا سزا یہ، اس کا یہ کرامت یہ، برکت یہ، مگر جب آخر میں آپ نے کہا نا کہ امیر سنت کا رسالہ ہے تو وہ کہتا دل بھی ٹھنڈ پہ گئی کہ یار سمجھ میں آیا کہ اس میں کتنی مطلب اس میں مواد، اس میں کتنی کوشش کی گئی، مگر آئے کاش کہ ہم پڑھنے والے بنے، ایک کاش ہم پڑھنے والے بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔